معزز حضرات، یا آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ شہزادہ رسول حضور سید شاہ عبد الرؤف میاں صاحب قبلہ کی محبت، ساتھ ہی ساتھ محب گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محفوظ عالم صاحب کی محبت، اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت، اور اس علاقے کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت کہ میں آپ کے درمیان بغرض خطاب حاضر ہوا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، تھوڑا سا ایگو کم کر دیں، تھوڑا ایگو کم کر دیں، ہاں تھوڑا کم کر دیں، ایگو کم۔ یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ میں حاضر خدمت ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، آخری میں فیصلہ کریں کہ غلام ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج شہزادہ رسول پیر طریقت صوفی ملت سید الشاہ محفوظ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب آپ منا رہے ہیں، عرس میں شامل ہیں۔ آپ بھی مقدر والے ہیں، میں بھی مقدر والا ہوں، بالکل ادب سے بیٹھیں۔ تو جیسی محفل ویسی تقریر، انشاءاللہ غلام ربانی پھر کبھی آئے گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت، محبت، لذت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، کیا اپنی قبر میں زندہ ہیں، یا عام لوگوں کی طرح پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، کیا کوئی ثبوت ہے؟ تو انشاءاللہ وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اٹھک بیٹھک نہ کرے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، میں وہ بھی حدیث سناؤں گا کہ آج ہم مسلمان پوری دنیا میں برباد کیوں ہو رہے ہیں، آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کیوں کھڑا ہے، اور بربادی سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے، آخر بربادی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اٹھک بیٹھک نہ کرے، ہماری ماں بہنیں بھی ادب سے بیٹھیں، آپ بھی ادب سے بیٹھیں۔ تقریر کے دوران بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، چچا بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع میں شرسا کی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پڑھیں زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ آواز صاف معلوم ہو رہی ہے؟ میں نے ایکو کم کرا دیا، چونکہ ایکو تیز رہنے پر، زیادہ رہنے پر لوگوں کو
سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھے شعر ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں. بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے قید میں ڈالا، جب سزائے موت دینا چاہا تو بہادر شاہ ظفر نے سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا تھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے خوبصورت ماربل اور ٹائلز والے مکان سے ہوشیار رہنا، سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں دنیا کا شیطان بنا دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی اسی شان سے زمانہ یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. مگر اللہ والے کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار مخدوم سمنانی کو دیکھو، سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھو، سرکار چراغ دہلوی کو دیکھو، سرکار مخدوم بہاری کو دیکھو، سرکار منور الہ آبادی کو دیکھو، سرکار محفوظ میاں کو دیکھو، سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو. گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا اسی شان سے آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے. اے ہمارے بچوں، اے ہمارے جوانوں،
کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ادھر دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مت مرو، آل رسول کی شان میں توہین کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو قرآن کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، مرنا ہے تو حافظ قرآن ہو کر مرو، مرنا ہے تو اللہ رسول کے عشق میں مرو، یہ مرنا نہیں حقیقت میں جینا ہے۔ آج آپ میری پوری تقریر سنیے، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث اس کا مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، قصہ کہانی نہیں، جو حدیث میں ہے وہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہیں۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر ادب سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں اے اللہ کے رسول برائیوں سے بچا کرتا ہوں، لیکن جیسے گھر پہنچتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، روزے پہ روزہ رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میرا ذہن بنائیے، یہ کرسی آپ کی بنا ہاتھ والی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں
ادھر دیکھیے تقریر کے لیے بھی کرسی صحیح ہونا چاہیے، لیکن اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کرسی گرچہ بولیے ہاں بنا ہاتھ والی ہے لیکن ہمارا بھائی تو ہاتھ والا ہے، زبان والا ہے، بالکل ادب سے بیٹھیے۔ پھر سے سنیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو ہماری حالت الگ رہتی ہے، یہ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، برائیوں سے بچتا ہوں، لیکن جیسے گھر چلا جاتا ہوں تو اپنی حالت کو بدلا ہوا پاتا ہوں۔ جیسے نبی نے سنا تو فرمایا ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے۔ وہ مسلمان ادھر دیکھیے کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت آسمان کے فرشتے کرے۔ مسلمان کا بچہ جب تاش کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، مسلمان کا بچہ جب جوا کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، مسلمان کا بچہ جب شراب نوشی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، لیکن مسلمان کا بچہ جب اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے نکلتا ہے، جب مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو بڑی شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں، کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ۔ اجازت ہے تو آپ سنیے حدیث، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولاها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے، اور زور سے بولو اجازت ہے، ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، آپ ادب سے بیٹھیے، ادھر ادھر نہیں کیجئے ورنہ زبان بھی پھسلے گی، انداز بھی بدل جائے گا، پھر آپ کہیں گے ربانی صاحب بدل گئے۔ ربانی صاحب بدلے نہیں ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہے، لیکن جب عوام بدل جاتی ہے تو میں بھی بدل جاتا ہوں۔ آپ ٹھیک رہیں گے تو بالکل میں نہیں بدلوں گا۔ اجازت ہے، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، مطلب قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا، مطلب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا
جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو بے وقوف کہیں، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، بالکل ادب سے بیٹھو، میری طرف دیکھو۔ نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو، کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو۔ 15۔ آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم مسلمانوں میں صرف 15 خرابی ہے کہ ہم لوگ 15 خرابیوں سے بولو آگے بڑھ چکے ہیں؟ آج ہم مسلمان گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ قسم خدا، آج ٹی وی کا بٹن کھولیے، اخبار کھولیے تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، افغان میں دیکھو مسلمان پریشان، پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان، سعودیہ عربیہ میں دیکھو مسلمان پریشان، دنیا میں آج جہاں دیکھو مسلمان پریشان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پریشان آخر کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے جس کو تم پریشان دیکھ رہے ہو وہ حقیقت میں اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے۔ چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ ڈکیتی کرے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ 10 بوتل دن بھر میں شراب پیتا ہو، چاہے وہ جوا کھیلتا ہو، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، آپ کی توبہ کرے توبہ۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ادھر دیکھیے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی شریعت کے مطابق ہو، جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو، جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، جس کا کیریکٹر شریعت کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رشوت اور سود خوری سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو سن کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام بول رہا ہے، جس کا کپڑا دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام سامنے کھڑا ہے، جس کے چلنے کو دیکھ کر آدمی کہہ دے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے، آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، بالکل ادب سے بیٹھیے، حدیث سناؤں گا لیکن ادھر ایک اور بھیانک حدیث سناؤں گا، آپ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، دنگ۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو کو دائیں بائیں والے سب لوگ سن رہے ہیں نا؟ یہ بتاؤ کہ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اور زور سے بولو، سمجھ رہے ہو نا؟
میری طرف دیکھو، ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، آپ کو ایسی حدیث پھر سناؤں گا کہ قسم خدا طبیعت مچل جائے گی۔ آج ہم ٹرینوں میں چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں، ہمارے بغل میں مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتہ نہیں چلتا یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ایک چھوکرے کو دیکھا کان میں بالی پہنے ہوئے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ادھر دیکھیے، میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام غلام محمد ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا نام غلام محمد ہے، اتنا شاندار تمہارا اتنا پیارا نام ہے، لیکن تم کیسے لگ رہے ہو بیٹا؟ تمہارا انداز تو لگ رہا ہے کہ تم ہجڑے کی اولاد ہو۔ مسلمان کا بچہ کان میں بالی نہیں پہنتا، مسلمان کا بچہ ہاتھ میں دھاگا نہیں باندھتا، مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا نہیں پہنتا۔ کڑا پہننا ناجائز ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھنا ناجائز ہے۔ ادھر دیکھیے، مسلمان کو ہر وہ کام کرنا ناجائز ہے جو غیروں کا طریقہ ہے۔ زور سے بولو، جو غیروں کا طریقہ ہے۔ اب اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ ادھر دیکھیے اس حدیث کو، ادھر دیکھیے اس حدیث کو اب تک آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ زور سے بولو، ایک ٹکڑا سنا ہے۔ آج غلام ربانی آپ کو پوری حدیث سنانے جا رہا ہے تاکہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بالکل کلیئر ہو جائے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس حدیث کو ضرور دھیان سے سننا۔ قسم خدا ایک ٹکڑا آپ نے سنا اس حدیث کا، سب کو معلوم ہے، لیکن پوری حدیث اگر لوگ سن لیتے تو کبھی لڑائی نہیں کرتے، آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، یہ فرقہ بندی نہیں ہوتی، کوئی دیوبندی نہیں ہوتا، کوئی وہابی نہیں ہوتا، کوئی قادیانی نہیں ہوتا، دنیا کا سارا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتا۔ نبی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ ساری باتیں آپ تک پہنچی یا نہیں، وہ آپ جانو، آپ کے علاقے کے علماء جانے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ غلام ربانی وہ حدیث آپ تک پہنچانے جا رہا ہے، بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ قسم خدا ہمارے بربادی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ والی تو حدیث سن لیا، اب دوسری وجہ سنیے۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاں شریف، زور سے بولو مشکاں شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما أنا عليه وأصحابي۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ چچا میاں صحیح سے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لوگ سمدھیانے میں بیٹھتے ہیں۔ ارے بولو، جیسے لوگ سمدھی کے گھر بیٹھتے ہیں ویسے چچا بیٹھے ہوں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، اجازت ہے؟ مطلب سنیے، بہت شاندار حدیث میں نے سنائی۔ یہ شہزادہ رسول ہیں، ان کے چہرہ کو مت دیکھو، ان کے رنگ کو مت دیکھو، ان کے کپڑا کو مت دیکھو، ادھر دیکھو آل رسول کا خون دیکھو، خون۔ ادھر دیکھو، ہم تو نبی کے صرف غلام ہیں، اور یہ غلام بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہیں۔ یاد رکھیے، ان کی زیارت کرو، ان سے محبت کرو۔ جس بستی میں آل رسول پہنچ جاتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے۔ آل رسول کی قدر کرو،
आले रसूल से मोहब्बत करो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने नारे रिसालत फैज़ान गौसे आदम मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर साहिब किबला। ये देख रहे हैं, ये हमारी जमात के उभरते हुए खतीब अजीज़े गिरामी, मुहिब्बे गिरामी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ आलम साहब। ये आपके मुरादाबाद के हैं, लेकिन पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। अभी लगभग 1 महीना पहले की बात है, मुझसे इनकी मुलाकात नेपाल में हुई और हम दोनों आदमी का सफर एक ही गाड़ी से हुआ। आप ये मत सोचो कि सिर्फ इलाहाबाद में मौलाना है, ऐसा नहीं। आपके मुरादाबाद में एक पर एक हीरे जवाहिरात हैं। यह और बात है कि आपने उन्हें पहचाना नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर। याद रखिए, अपने हीरे जवाहिरात की कदर करो, अपने उलमा को पहचानो। ये देख रहे हैं, ये हमारा ताहिर, ये आपके रामपुर का है। कसम खुदा पूरे भारत के कोने कोने का दौरा करता है। अगर सबसे ज्यादा मुझसे किसी की मुलाकात होती है तो वो ताहिर रामपुरी की जात है। माशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जमात के हर बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब हदीस का मतलब सुनाऊं, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर मतलब सुनना चाहते हो तो ये हदीस पहले सफा नंबर पेज नंबर नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर बोलो 30 और किसकी बहस? ईमान की बहस में ये हदीस मौजूद है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था, आज मैं पूरी हदीस सुना चुका। अब मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो माँ के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत बनी इसराइल से दोस्ती की वजह से, कनेक्शन की वजह से, ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मफहूम ये है, वो फिरका जन्नती है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, कि वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग देखिए, आदमी इनाम देने के चक्कर में पूरी तकरीर को चौपट कर देता। देने आया 10 रुपया, लेकिन लोग उसको मेरी तकरीर छोड़कर अपना ध्यान उधर कर चुके।
ایسا انعام ہمیں نہیں چاہیے. خبردار اپنا انعام اپنے پاس رکھو. میری تقریر کو لوگوں کو دھیان سے سننے دو اور اپنا پیسہ اپنے جیب میں رکھو. ادب سے سنو, پھر سے سنو. حدیث سنا چکا لیکن پھر سے ایک مرتبہ سنو. نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو کہ میری امت پر وہ زمانہ کنفرم آئے گا, ضرور آئے گا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. پہلے تو آپ یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے, پہلے یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے. ادھر دیکھو قرآن میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ادھر دیکھیے, اور اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے, زور سے بولو, اور نصرانی بھی ہے. جلدی بولیے, اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے, نصرانی. یہودی تو سمجھتے ہیں اسرائیل, یہودی, اور نصرانی امریکہ, کرسچن جس کو بولتے ہیں اسی کو عیسائی بولتے ہیں, اسی کو قرآن میں یا عربی زبان میں بولو نصارا یا نصرانی کہتے ہیں. ارے بولو, اس بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل میں یہودی اور نصرانی ان کو کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور بولو ان کو جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا. تو وہ 10 بھائی, وہ 10 بیٹے جن کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے مطلب کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, یہودی اور نصرانی پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسی یہودی کی ایکٹنگ کریں گے, اسی یہودی کی نقل کریں گے اور اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے. نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائے گی. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے مسلمان کا مگر اندر سے یہودی ہوں گے. آپ دیکھ لو فلسطین کو, آج فلسطین برباد ہو رہا ہے. 57 عرب کنٹری ہے, کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا. اور آج فلسطین پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے, یہ عذاب ہے, عذاب, یہ اللہ کا عذاب جو فلسطین پر آیا ہے صرف اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے یہودیوں کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کیا, اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینے لگے, ان کی بیٹی اپنے گھر میں لینے لگے. اور قرآن نے پہلے منع کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. ایمان والو, یہودی نصارہ سے, یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا, رشتہ مت رکھنا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے, جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے. اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ نے قرآن کی آیت سنی اور نبی کا فرمان سنا. نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, یہودی اور نصرانی پر آیا. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے. جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے
73 میں بڑھ جائے گی. ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا. اور ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. حضرات یہ ہے حدیث کا مطلب. سنی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کا کنیکشن یہود و نصارہ سے ہے. سنی ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو سب سے منفرد ہے. اچھا جتنے فرقے ہیں یہ سب سنیوں سے کٹ کر بنے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، ادھر دیکھیے ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو سنی. ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں؟ بس ادھر دیکھو 15 منٹ اور برداشت کرو، میری تقریر میں گھڑی نہیں پہنے ہوں. ادھر دیکھیے تاکہ وعدہ مکمل ہو جائے. یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ سنی لوگ نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو. ادھر دیکھیے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ صرف ربانی صاحب سنی ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے حضور سید شاہ عبد الرؤف میاں سنی ہے. آپ سمجھتے ہوں گے قاری محفوظ صاحب صرف سنی ہے. آپ سمجھتے ہوں گے مراد آباد کے جتنے علماء ہیں یہی لوگ سنی ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت آج سے نہیں بلکہ بولو صدیوں سے ہے. صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں. آج سے 50 سال پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. آج سے 100 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. آج سے 500 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. آج سے 1000 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. آج سے 1200 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. میری طرف دیکھیے ہم لوگ نئے نہیں ہے. نئے وہ لوگ ہیں جو پہلے تو سنی تھے بعد میں بدلتے چلے گئے. اچھا یہ بتاؤ بدلاؤ کب سے آیا؟ ارے زور سے بولو بدلاؤ کب سے آیا؟ اگر میں غلط بولوں تو زبان کاٹ لیجئے گا. سنیوں میں بدلاؤ کب سے آیا؟ ادھر دیکھیے جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی. عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی. جب تک آج سے 2800 برس پہلے جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا. پوری دنیا کے مسلمان بولو پوری دنیا پر غالب تھے. ادھر دیکھیے لیکن ترکیوں کی حکومت کو جب سے ختم کیا گیا مسلمان برباد ہونے لگا. مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے لگا. ورنہ ترکیوں کی حکومت سے پہلے سب مسلمان سنی تھے. لیکن ترکیوں کو ختم کرنے والا کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا. ترکیوں کی حکومت کو ختم کرنے والا محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود ان دونوں کی فوج نے مل کر کے ترکیوں سے بغاوت چھیڑا اور ترکیوں کی حکومت کو ختم کیا. اپنی حکومت بنائی. ادھر دیکھیے یہ جتنے دونوں کا نام آپ نے سنا یہ محمد بولو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود. ادھر دیکھیے یہ دونوں کے دونوں پہلے سنی تھے. ان کے باپ دادا سنی, ان کے مفتی مولانا سنی, ان کا پورا خاندان سنی. لیکن یہودی برسوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے, مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے. یہودی اپنے مقصد میں کامیاب اس وقت ہوا جب آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنے چنگل میں کر لیا. ان دونوں کو بھڑکایا, پیچھے ہاتھ اپنا رکھا اور ان دونوں کو ان کی فوجوں کے ساتھ ترکیوں کے سامنے پیش کیا. ترکیوں کی حکومت کو ختم کر دیا. جیسے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی عرب میں سب سے پہلے سنیوں سے کٹ کر جو فرقہ بنا اس کا نام وہابی ہے. اور وہابی سے کٹ کر اہل حدیث بنا, وہابی سے کٹ کر دیوبندی بنا, وہابی سے کٹ کر بولو سلفی بنا, وہابی سے کٹ کر
اہل بولو غیر مقلد بنا، وہابی سے کٹ کر جماعت اسلامی، جتنے فرقہ باطلہ ہے سب کا اصلی مرکز اور ادھر دیکھیے سب کی بنیاد بولو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، حقیقت میں یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب وہابیت کی شاخ ہے، چاہے نام کچھ بھی ہو سب کا منشا ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے۔ تو اے سنیوں، ہم کو برباد کسی اور نے نہیں کیا، یہودیوں نے کیا۔ یہودیوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو برباد کیا، آل سعود کو برباد کیا، اور ان دونوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا۔ اس لیے ہوش میں آئیے، سنی بن کر رہیے، سنی ہی فرقہ حق پر ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ہم لوگوں تک اسلام جو پہنچا یہ ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ زور سے بولو۔ ہمارا دین پہنچا یہ ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ زور سے بولو۔ ڈائریکٹ نہیں پہنچا، ہم لوگوں تک جو پہنچا انڈائریکٹ پہنچا۔ نبی نے صحابی کو دیا، صحابی نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے بزرگان دین کو دیا، بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں حدیث پہنچائی، قرآن کے پارے پہنچائے، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو اے سنیوں، جن بزرگوں نے تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا، جن بزرگوں نے تمہیں قرآن لا کر دیا، جن بزرگوں نے حدیث کی کتابیں لا کر دی، جن بزرگوں نے تم تک بولو دین پہنچایا، یہ سارے بزرگان دین سنی ہے۔ سب کا وہی عقیدہ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، سب کا وہی طریقہ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم لوگ نئے نہیں ہیں، ہم لوگ 1400 برس پرانے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ میری تقریر سمجھ میں آئی کہ اتر دکھن چلی گئی؟ بولو۔ اگر سمجھ میں آئی تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ 12:20 جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ ارے زور سے بولو، گھڑی تو چھوڑو انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ نہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نہ انگوٹھی ہے۔ اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے، جب تک چہرہ مسکراتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں آنکھیں بند ہو رہی ہے تو سمجھ لیتا ہوں اب گھڑی بند ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ مت سوچنا کہ مولانا ربانی بہت لمبی تقریر کریں گے۔ کیوں لمبی نہیں کریں گے؟ کیونکہ نہ تو لمبا مجمع ہے نہ لمبا چوڑا مولانا ہے، ہر طرف برابری ہے۔ زور سے بولو، ہر طرف برابری ہے، اس لیے چھوٹا مجمع چھوٹی تقریر۔ اگر اجازت دیجئے تو 12:30 تک یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور میں آپ تک بولو آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اچھا یہ بتائیے اب تک جتنی باتیں سمجھائی سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ بتائیے جتنی حدیثیں سنائی سمجھ میں آئی؟ اور بولو سمجھ میں آئی۔ اب آگے چلیے، ادھر دیکھیے، اب ایک چھوٹی حدیث اور اللہ والے کی زندگی، پھر ایک بڑی حدیث اللہ والے کا مرتبہ، پھر ایک اور حدیث اور اللہ والے قبر میں زندہ ہیں۔ یہ میں آپ کو ثابت کروں گا۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤں، ابھی چھوٹی حدیث۔ بیٹھیے، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ اللہ، آج کا جوان ایک ذرا بھی پیشاب برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ، علاج کرانے کی ضرورت ہے، ارے ذرا برداشت کرو۔ اجازت ہے؟ آج کے جلسے میں یہ آپ کے سننے والے جتنی تعداد میں نہیں ہیں اس سے زیادہ یہ چینل والے ہیں۔ ارے بولو، ارے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ، ادھر دیکھیے، یہ چینل والے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ بہت اچھی چیز ہے، نہیں۔ ادھر دیکھیے، چینل نے ہر نئی چیز کو پرانی کر دیا ہے۔ ارے بولو، چینل نے ہر نئی چیز کو
پرانی کر دیا. ادھر دیکھیے پہلے جب کسی دولہا کی شادی ہوتی, بولو کوئی دولہا بن کے جاتا تو لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے, چلو دولہا کو دیکھتے ہیں. لیکن اب دولہا کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کیونکہ دولہا ابھی محفل میں نہیں پہنچا, لیکن چینل والوں نے پورے انڈیا والوں کو دکھا دیا, لو دیکھ لو یہ دولہا صاحب ہے. تو ادھر دیکھیے چینل نے ہر نئی چیز کو پرانی کر دیا ہے, اس لیے جب پرانی ہو گئی ہے تو ٹیسٹ بھی ختم ہو چکا ہے, لذت بھی ختم ہو چکی ہے. تو یہ چینل اچھا کام نہیں ہے, یہ چینل دین کی بولو لذتوں کو آپ کے سینے سے ختم کر رہا ہے. علماء کی چاہت اور عقیدت کو یہ چینل آپ کو ختم کر رہا ہے, کیونکہ یہ چینل نے, اس چینل نے ہر نئی چیز کو پرانی بنا دیا ہے. اب نہ کوئی نئی دلہن ہے, نہ نیا دولہا ہے, نہ نیا مولانا ہے, نہ نیا مقرر ہے. ہر مولانا بولو پرانا ہے, ہر شاعر پرانا ہے, ہر دلہن پرانی ہے, ہر دولہا پرانا ہے, کیونکہ اس نے ہر چیز کو پرانی کر دیا ہے. کلو جدید لذیذ, اور ہر نئی چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس نے تو پرانی کر دیا. اب لوگ غلام ربانی کو سننے کے لیے ابھی تو ہیں, لیکن ایک ایسا دن آئے گا کہ لوگ سننے نہیں آئیں گے, علماء کو بھی سننے نہیں جائیں گے. لوگ کہیں گے مولانا اکیلے تم تقریر کرو, تم جو تقریر کر رہے ہو یہ پورے بھارت کی تقریر آپ کی میں سن چکا ہوں. اب آپ بتائیے, یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. ہمارے چینل والے بچے آپ پیسہ کمائیے, لیکن ایک چیز اور آپ سے کہوں گا, ہمارے بچوں نے ادھر دیکھیے کتنے لوگوں کی زندگی کو سنوار بھی دیا اور کتنے لوگوں کی زندگی کو برباد بھی کر دیا ہے. سلمان اظہری صاحب ابھی تک جیل میں ہے, اسی چینل کی دین ہے. پوری تقریر, پہلے یہ لوگ تقریر سنواتے تھے, اب تقریر سناتے نہیں ہیں, چٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, تقریر سناتے نہیں ہیں, اب کیا کرتے ہیں, تقریر چٹاتے ہیں. تھوڑا سا کاٹ دیا, ارے بولو بیچ کا حصہ کاٹ دیا, اب پوری تقریر کو غائب کر دیا. سلمان اظہری صاحب کے ساتھ یہی ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, ہم کو ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے, اجازت دیجئے تو میں آپ کو 15 منٹ 10 منٹ اور خطاب کروں. اجازت دیجئے تو چھوٹی حدیث سناتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. ادھر دیکھیے, میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک, زور سے بولو, نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا, پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا. اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا. مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں, مگر اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ادھر دیکھیے, یہی وجہ ہے, سنیے, یہی وجہ ہے, سنیے. نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. ادھر دیکھو, اجازت ہے, کون سے سنیے. یہ دیکھیے ہمارے جناب پانی پی رہے, تقریر میں کر رہا ہوں, پیاس
پیاس ادھر لگ رہی ہے. اللہ کیا معاملہ اٹھا کیجئے, ہمارے علماء کو پانی پلائیے بھائی. اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے. میری طرف دیکھیے نبی نے کیا کہا, دھیان سے سنیے, بہت شاندار. ادھر دیکھیں نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا, پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا. دوسری حدیث اس طرح ہے, دوسری حدیث اس طرح ہے, نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے, ادھر دیکھیے, تو دولت نہیں دیتا, جلدی بولو دولت. اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ مرغا کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا فیکٹری کھولے, اس لیے نہیں دیتا. ادھر دیکھو, اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کارخانہ اور فیکٹری کھولے. اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے, اس کے دین پہ خرچ کیا جائے, بولو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. اچھا ایک بات سنیے, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو آپ لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ آج کا مسلمان ادھر دیکھیے ولی اس کو سمجھتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے سڑکوں پر گزرتا ہے. آج کا مسلمان ولی اس کو سمجھتا ہے, ادھر دیکھیے, جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے, جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے, اس کا نام ولی نہیں ہے. ادھر دیکھیو, ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں, زور سے بولو, ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پاتے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ارے جلسہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا میرے بھائی, آپ بیٹھے رہیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, اور میں کمیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جا کر کے دیکھیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بہرحال آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے جلسہ سنیں. ابھی آپ کو تقریر سننا ہے اور طاہر رضا رامپوری کا کلام بھی سننا ہے, تو مہربانی کر کے آپ بیٹھے رہیں. آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں, یہ بات ہے کہ آپ ہم ولی کو نہیں پہچان پاتے. ایک واقعہ سنیے, سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. زور سے بولو, ارے بولو, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. کیوں بھائی؟ ادھر دیکھو, آپ نے آسمان کو دیکھا, اللہ کو پہچان لیا, زمین کو دیکھا, اللہ کو پہچان لیا, پیڑ پودوں کو دیکھا, اللہ کو پہچان لیا, شجر و حجر کو دیکھا, اللہ کو پہچان لیا. آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کے معرفت کی نشانی ہے, اللہ کی معرفت کی دلیل ہے. دنیا کو دیکھو, اللہ کو پہچانو, تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. ولی آپ کے بغل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, ولی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے, ولی آپ سے بات چیت کر رہا ہے, ولی آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے, لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے ہو کہ یہ ولی ہے. ادھر دیکھیے, حضرت مجنو کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارے بولو سنا ہے کہ نہیں, زور سے بولو. حضرت مجنو, ادھر دیکھیے, آج مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے, لوگ کہا لگانے لگتے ہیں کہ ربانی صاحب جیسے لوگ مجنو کا نام لے رہے ہیں. یاد رکھیے, حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے, ورنہ حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی, بہت بڑے عاشق رسول,
بہت بڑے عاشق الہی کا نام حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. فلمی دنیا والوں نے ان کو بدنام کر کے رکھ دیا، ورنہ آپ ولی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ان کا نام ادب سے لیا کرو. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210، زور سے بولو، پیج نمبر 210. ادھر دیکھیے، میں پوری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. قال جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی ستر شانہ بجنونہ بلیلا. حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر اعلی حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ مجنو کو برا مت کہو، مجنو کان من احباء اللہ تعالی، مجنو اللہ کے دوستوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے چہیتے بندوں میں سے ہے. ستر شانہ، انہوں نے اپنی ولایت کو چھپا رکھا تھا، بے جنون ہی بے لیلا، انہوں نے لیلا کی محبت سے اپنی ولایت پر پردہ کر رکھا تھا. ورنہ حضرت مجنون اللہ کے ولیوں میں ہے، اللہ کے دوستوں میں سے ہے. تو میری طرف دیکھیے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، جن کی گفتگو سنو تو اللہ کی یاد آئے، جن کا کیریکٹر دیکھو تو مصطفیٰ کا طریقہ یاد آئے. یہ ہے ولیوں کی پہچان. اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو سناؤں. اگر کہیں گے تو واقعہ کے بعد ایک حدیث، ورنہ تقریر ختم. اجازت ہے؟ ارے بولیے، چچا میاں کو لگتا ہے نیند آ رہی ہے. ایسے مت بیٹھیے، ایسے مت بیٹھیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار اجازت لے رہا ہوں. میری عادت ہے. بالکل. بہرحال اس واقعہ کو سن لیجئے، اس واقعہ کو جب کہہ دیا ہے تو سن لیجئے. ہمارے سارے علماء ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے. اجازت ہے؟ ارے بولیے. ہاں، اس واقعہ کو سن لیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوظات کے حصہ اول پیج نمبر 93 پر، پیج نمبر بولو 93 پر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بیان کیا گیا ہے. کیا واقعہ سنیے. دو بزرگ تھے، ایک بزرگ دریا اس پار رہتے، دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے. دونوں بزرگ میں بڑی گہری دوستی تھی. اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی. کیا بنائی؟ جلدی بولیے، بس 5 منٹ میں جلدی سنیے. دونوں بزرگ میں بڑی گہری دوستی تھی. ایک اس پار رہتے، ایک دریا اس پار رہتے. اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی. کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا اور کہا، یہ ادھر آؤ بیٹا، یہ کھیر لے لو، دریا اس پار چلے جاؤ. ایک میرا دوست ملے گا، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. یہ مرید ادھر دیکھیے، مرید جیسے سنا تو کیا کہنے لگا، غور سے سنیے. مرید کہتا ہے، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر دریا کیسے پار کروں گا؟ برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ والے نے کہا، اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. یہ آدمی جیسے سنا تو بڑا پریشان کا، یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں،
اور حضرت اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گئے. کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیچ سے چھٹا, راستہ بنا, یہ اس پار پہنچا. جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک کمبل پوش بزرگ مراقبے میں ہے. جیسے قریب پہنچے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے, آپ کو سلام کہلوایا ہے اور آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. حضور اپنے دوست کا یہ تحفہ قبول کیا جائے. جیسے کھیر کا نام سنا, بس 2 منٹ کی بات ہے, دھیان سے سنیے. جیسے کھیر کا نام سنا آپ نے فرمایا اچھا بیٹا بیٹھو, میں اپنے دوست کی کھیر کھا لوں, ان کا تحفہ قبول کر لوں. آپ نے ہاتھ دھویا, بسم اللہ کیا, کھیر کھائی. جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے منزل کو لوٹ جاؤں, کہیں شام نہ ہو جائے. تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے, تم کو کون روک رہا ہے. جیسے اجازت کا نام سنا وہ نوجوان رونے لگا. کہا سرکار جاؤں تو کیسے, ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے. حضرت نے کہا ادھر سے آیا کیسے تھا. اس نے کہا حضور جب آپ کے دوست نے مجھے بھیجا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ دریا سے اتنا کہنا, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. جیسے میں نے دریا کے سامنے حضرت کا یہ پیغام پیش کیا تو دریا کا پانی راستہ دیا, میں اس پار آ گیا. جیسے اللہ والے سنتے ہیں تو اب بہت تیز مسکراتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں سنیے. انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو, اے بیٹا سن لو, اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا کہا جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا. اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان. کہا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی تھی لیکن یہ بات تو اور پریشان کرنے والی ہے. بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گیا. کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہنا تھا دریا کا پانی راستہ دیا, یہ اس پار پہنچا. جلدی سنیے 2 منٹ کی بات ہے. جیسے اس پار پہنچا تو اسی بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا. جیسے یہ قریب پہنچے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیوں پریشان ہو. کہا سرکار پریشان کرنے والی بات ہے, آپ کے پاس بچے ہیں, آپ صاحب اولاد ہیں, آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا, بیوی سے قربت نہیں کی, بیوی کے قریب تک نہیں گیا, اور انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے. تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان کرنے والی بات نہیں, آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے, زندگی کو بدلنے والی بات ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے, نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے. ہم دونوں نے اب تک جو کچھ کیا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ کی محبت میں کیا ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ کچھ طاقت آ جائے اور جم کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات کچھ باتیں رہ گئیں, انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ وہ حدیث آپ تک پہنچاؤں گا. ہمارے جتنے مہمان ہیں سب کا حق برابر ہے, سارے علماء کا حق برابر ہے. غلام ربانی سے جو کچھ ہو سکا وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا, جو باقی رہا
انشاءاللہ پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کو، ہم کو، سب کو، ہماری ماں بہنوں کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بولو اجازت دیجئے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔